عید مبارک وہ کہ اب باسی ہو چکی ہے، اور نہ جانے یہ کیوں روایت پڑ گئی ہے کہ جب کوئی عید پر میں خاص طور پہ جو اسکرین پر آؤں تو خاص طور پر ایک خاص لباس پہنوں، پھر یہ بھی کوشش کروں کہ میں جو اپنے مہمانوں سے عید کی بھئی کہاں کیسی عید منائی، کیسی عید ہوئی، اور بچپن میں کس طرح مناتے تھے، تو یہ میں کیا مناؤں، کیونکہ آپ جب میرے مہمانوں کو جب کا میں تعارف کراؤں گا تو بڑی سینئر سیزنڈ اور یقیناً طویل عرصے سے ہماری دوستی ہے، اسی لیے میرے کہنے پر آ جاتی ہیں اور اپنے اپنے فن کے میں کہوں گا کہ عروج پر ہیں، اور اگر تعارف نہ بھی کراؤں وہ جب کیمرہ دکھائے گا کہ شیما کرمانی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں ایک ایسے مشکل کام کو کیا کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کلاسیکل رقص ٹھیک ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بڑے لوگ تو کیا کرتے تھے، اور وہ ایک خاص ہمارے گورنر ہاؤسوں میں حکمرانوں کے سامنے، لیکن یہ اسٹریٹ پر لے گئیں، عام لوگوں تک لے گئیں، اور پھر اس کے بعد بہت لوگ آئے۔ عموماً مصباح سے شکایت رہتی ہے کہ پاکستان کو تبدیل کرنے والی پارٹی میں جو شامل ہوئیں تو اپنا ڈرامہ جو ہے، جو ان کو آپ دیکھیے آج کل تو میں پہچان ہی نہیں پاتا جو ڈراموں میں ہوتا ہے 2-4 کون خواتین، حالانکہ وہ کہتی ہیں جی ہم نے 20 کیے 30 کیے، لیکن مصباح نے ڈرامہ کیا اگر 20 سال پہلے بھی تو لوگوں کو یاد ہے۔ پھر ہماری جیا علی ماڈلنگ بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، فلم بھی ہے، اور یہ میں نے کہا نا کہ خاص تعلق کی بنیاد پر آئی ہیں، اور گفتگو سے پہلے کیوں نہ میں نے کہا اچھی باتیں کریں، اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں کہوں گا کہ ہلکی سی جب موسیقی کی آواز آئے اور اس پہ شیما جی کو ہم جو ہے تھوڑا سا پرفارمنس کرتے دیکھیں۔ بات چیت کی ضرورت نہیں ہے، میں خیال شیما جو ہے وہ کرتے ہیں آپ لوگ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے پلیز، بیکاز ہم ہمیشہ ہم انٹرٹین کرتے رہتے ہیں، ہمارا بھی کوئی حق ہے انٹرٹین ہونے کا، ان دا کائنڈ آف انٹرٹین۔ یہ ایک عجیب ہے نا ایک، اور دیکھیں وہ اس کی قسمیں، اور کیا برسا برس ہو گیا، خیر اسٹیج پہ تو اور اچھا لگتا ہے، اور اب یہ تو ایک اور اچھا ہے۔ ہمارے ہاتھ اتنا پروموٹ نہیں ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ساری نیگیٹو چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح کی چیز آرٹ یہ سب بہت کم ہمارا وہ کیوں۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو کا فائدہ اٹھا کے میں سکھاتی ہوں اور لوگ آئے اور سیکھیں، نہیں پوری جنریشن تیار کی ہے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مطلب بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رواج، اپنے ہیریٹیج، اپنے کلچر کو برقرار رکھیں، یہ تو ہم لوگوں کی صدیوں کی پرانی چیزیں ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے کہ گو کہ ہم تو خیر وہ ہیں، لیکن میں آپ تم دونوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ نہیں بھی ہوں گے نا، ایک پورا سما ایسا بن جاتا ہے کہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ Yeah, when she was performing آپ کو sensations جو feel ہوتی ہیں، it's just like you can't explain. Art has so much power. It creates so much peace inside you. Yes. سب سے یہ بات یہ کہ دل اور دماغ دونوں کو لگتا ہے جب دونوں چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں تو انسان۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس تسلسل کو جاری رکھا، جیسے اب گھنشیام جی تھے اور اس زمانے میں دیکھیں ان کو جانا پڑا، جنہوں نے لوگ کہتے ہیں نا جنہوں نے بنیاد رکھی، اور بعض لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے،
شیما نے اور لوگ کچھ لوگوں نے فیس کیا, پھر انہوں نے سیکنڈ رجسٹر تک پہنچایا, اور اب یعنی ہمارے یہاں بہرحال آڈیٹوریم بھی آ گیا ہے, چلے ناپا میں بھی ہو رہا ہے, آرٹ کونسل میں بھی ہو رہا ہے, ہم لوگ پریس کلب میں. اچھا کہیں بھی ڈانس اچھا why ناپا میں, because dance is the base of acting. بالکل بہت ضروری ہے. This is the main. ڈرامہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں وہاں پہ؟ ڈرامہ تو خیر ہو رہا ہے, مگر کلاسیکل ڈانس مجاہد صاحب, کلاسیکل موسیقی کا بھی نہیں, کلاسیکل موسیقی وہ لوگ سکھاتے ہیں, مگر کلاسیکل ڈانس کہیں نہیں سکھایا جا رہا ہے سوائے میرے as far as I know, کہ اور کوئی کراچی میں تو اور کوئی نہیں سکھاتا. ناہید اپنے طور پہ کچھ کر رہی تھی وہ لاہور میں پنجاب ارے ڈرامے کا بھی ڈرامے کا ہمارے انسٹیٹیوشن تو ہمارے میں نہیں, اکیڈمی یا جیسے ہندوستان نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے. لیکن ڈرامے مطلب ان سب آرٹس میں I think ہمارے ہاں ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے کہ خود سب سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خود فلم اکیڈمی بھی کوئی نہیں ہے کرتے ہیں. I remember I had the most difficult time when signing a first film and doing the dance. I wasted so much time. نہیں کوریوگرافر لکیلی بہت اللہ نے عقل دے دی تھی, غلطی سے تو آج آپ لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہوں, تھینک یو, اپنے آپ کو خود ہی کر رہی ہوں. انڈیا سے کوریوگرافر میں نے شرط رکھی تھی اپنی کانٹریکٹ میں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ملک سے کسی کو کوریوگرافر کو بلائیں گے تب میں فلم کروں گی, ادروائز آئی ایم زیرو ان ڈانس, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. نہیں لیکن ایک زمانہ آیا تھا نہیں, ہم نے کہا کہ جی یہ بات, ناؤ وی ہیو امیزنگ کوریوگرافر لائک لیٹلی آئی ہرڈ کہ میم کے ساتھ اب میں کچھ پلان کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں میں دیکھیے 50s کا دور تھا, میں سوچ رہا تھا 60s میں ہمارے یہاں کلب ہوتے تھے, بلکہ اگر میں نے کہا جگہ کا, میں نے تو ایک تصویر بھی دیکھی جو پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب, ان کی جو بیگم رانا تھیں, ان کی ایک ٹیبل پہ آئی برج کھیل رہی تھی. اگر خدا نہ کرے ابھی کوئی خواتین کو برج کھیلتے ہوئے آ جائے تو کہیں گے فاطمہ جناح سے لے کے بیگم رانا سے لے کے یہ سارے نارمل لوگ کلب میں نارمل, بیکاز یو نو بیسکلی مجھے جو اختلاف وہ یہی ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ سب کہتا ہے کہ آپ دین و دنیا کو ملا کے چلیں, بیلنس لے کے چلیں. ہم کہیں وہ بیلنس کھو گئے ہیں, کہیں گم گیا ہے وہ. مطلب نہیں وہ یہ ہوا نا کہ ڈرامہ, تھیٹر, کلاسیکل ڈانس تو بہت, اور پھر جو خیر ایسے, اب ہم نے تو خیر اس وقت دیکھا ہے کہ ایسی ایسی خواتین نے بعد میں جو ضیاء الحق کے دوپٹے جو اوڑھنے شروع کرے, خیر وہ خبروں کو تک نہیں رہا, باقاعدہ تقاریب میں ان کی اس میں لکھا ہوتا تھا کہ میں سمجھتی ہوا یہ کہ وی ہیو ٹو بلیم دا اسٹیٹ, دا گورنمنٹ اینڈ دا میڈیا, کیونکہ ہر چیزوں ان تینوں چیزوں کو استعمال کر کے لوگوں کے دماغ کو چینج کیا گیا. یہ اب آپ دیکھیں ٹی وی پہ اگر کوئی بھی عورت سلیو لیس پہنے پہ اچھا تو مطلب, اب پہلے آپ دیکھیے 71 سے پہلے آج اسی لیے میں نے تینوں آپ تینوں خواتین نے آج میں نے پرپسلی اوپر پہنے کہ میں ڈان نیوز پہ جا رہی ہوں, نیکسٹ نیوز. ہیلو واقعی میں مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا ہے, مائنڈ سیٹ اٹس ناٹ واٹ یو ویئر, اٹس ہاؤ یو تھنک. اگر آپ کا مائنڈ کھلا ہوا ہوگا, اوپن ہوگا, آپ ایکسیپٹنس زیادہ کریں گے اور آپ کہیں پھنسیں گے نہیں. ہم لوگ پھنس جاتے ہیں ہر جگہ کہ جی ریلیجن میں پھنس گئے یا یہاں پھنس گئے, سانس لینے کا. اچھا ایک میں اور بنیادی سوال کی یوں کہوں, ڈراموں کی کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو خیر ایک وہ آ گیا تھا نا کہ ہماری انہوں نے تمام کون خاتون جتنی بھی خاتون لکھنے والیاں تھیں ان کے اوپر ڈرامے ہو رہے تھے, اور ان میں دکھایا جاتا تھا خاص نانی, خالہ, چچ. اب تو میرا ذاتی طور پہ مجاہد صاحب ڈرامہ کم کرنے کا یا ڈرامہ کو پروبیبلی بہت کم کرنے کا, 4-5 سال کا میرا گیپ آتا ہے ایز این ایکٹر. دس از لائک مائی بریڈ اینڈ بٹر, یو نو. تھیٹر بھی شامل کر لیں اس میں. جی ایون تھیٹر بھی. گیپ آنے کا ریزن یہ ہے کہ کوالٹی ورک نہیں ہے. جو لکھت پہلے ہوا کرتی تھی ریئلٹی اباؤٹ ڈرامہ, اور آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہر ایج گروپ کے ساتھ اس ریئلٹی کو ایک سرٹن بیلنس وے میں ایکسیپٹ کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے. اب جب سے یہ انفلوئنس بہت زیادہ فلمی انفلوئنس آیا ہے, بے شک وہ بیرون ملک سے آیا, سوپ کے ذریعے آیا, یا اب ہم اپنی فلموں سے کنفیوز ہو کے ہم فلم اور ڈرامہ میں کنفیوز ہوئے میں. So this is like extreme of there is no reality of drama, there is no casting, there is no story. اس کے علاوہ سب سے جو پرابلم آئی ہے نا وہ آئی ہے آپ کی ریٹنگز کی جو پرابلم, جہاں پیسہ گھسا ہے نا, بالکل جی جو چیز بکتی ہے وہ ٹھیک ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز, thanks to them. میں تو چینلز کی مطلب نوٹ سم آف دا چینلز جن کے پاس آپ اچھی اسکرپٹ لے کے جاتے ہیں جس میں آپ عورت کو اگر امپاورڈ دکھاتے ہیں یا پاورفل دکھاتے ہیں, آپ کو اس کی جرنی دکھاتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو سامنے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ سکھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے,
ہمیں وہ ڈرامہ چاہیے جس میں عورت کی پٹائی ہو رہی ہو. یہ مجھے لگتا ہے کہ مظلوم دکھایا جائے. یہ پری پلانڈ ہے. This is planned and this has happened to me. Like maybe I always prefer کہ جی میری جو عورت ہے وہ شروع سے اگر اس کو پٹائی بھی ہو گئی ہے but at the end of the thing وہ نکلے گی اس سے, اس کی تھاٹ ہے وہ گرو کرے گی and she will fight the world and she will become powerful by whatever experiences she has. You have to show that because آپ ٹیلی ویژن پہ جب بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹس چینج کر سکتے ہیں. اتنا پاورفل میڈیم ہے اور ہماری اور یہ بنا اس کے لیے ہے. شیما تو جگر میں پڑی نہیں نا, وہ آپ کے گئی نہیں اور وہ تو ڈرتی ہیں اسکرپٹ دیکھ کے. میں اس کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جو جب ہماری ٹریننگ ہوئی تھی نا تو ہمیں پی ٹی وی سے بھی ادروائز سکھایا گیا تھا کہ جی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا سوچنا ہے. اب یہ جو ہو گیا نا کہ جی وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا بنانا ہے. This is the difference that is, you know, what do you do? Then you live according to their standards. جن کو کچھ پتہ نہیں کہ جی پٹائیاں کرو, بیگموں کو بند کر کے رکھ دو, بس ختم. رو 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 نئے ٹیلنٹ کو مجاہد صاحب گلیسرین دے کے رلا کے انہوں نے اچھے خاصے ٹیلنٹ کا دماغ خالی کر دیا. ہاں دیکھیے میرے دو پوائنٹس ہیں. ایک تو فائدہ یہ کہ آپ ادھر گئی نہیں ان لوگوں کے پاس, اور ہم چاہتے ہیں کہ آئیں کچھ اچھا بنائیں. میں تو کرنا چاہتی ہوں مگر یہی وجوہات ہیں کہ نہیں کرتی. ابھی میں بتا رہی تھی ان کو کہ پچھلے دنوں 2-3 اسکرپٹس آئیں مگر اسی طرح کے کیریکٹرز, اور پھر یہ کہ اینڈ میں بھی وہی چیز جاری ہے, مطلب کوئی گروتھ نہیں ہے, کوئی آگے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیے مجاہد صاحب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کہیں بھی دنیا میں ٹیلی ویژن جو ہوتا ہے اٹس نیور اونلی پیور انٹرٹینمنٹ, اٹ از آلسو ایجوکیشن. مطلب آپ ڈرامے کے ذریعے, آپ اسٹوریز کے ذریعے, ہاں اسٹوریز کے ذریعے آپ ایجوکیٹ کرتے. یہ تو ہمارا ہیریٹیج ہے. بچپن سے آپ کی نانی دادی آپ کو جو کہانی سناتی تھی ان کا بیچ میں ان کا مقصد کوئی ہوتا تھا نا. دیر واز آلویز گڈ اینڈ ایول اینڈ گڈ فائٹنگ اگینسٹ ایول, وہ اس قسم کی چیز. یہ جو ڈراموں میں تشدد دکھاتے ہیں نا, this is what it is. ایک آج کل بہت چل گیا, مطلب میں وہ سیالی ظفر وغیرہ میں نہیں ہو رہا, لیکن آپ کے ڈراموں میں فلموں میں وہ آ رہا ہے کہ جی وہ ایک اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو ہیریس کیا گیا یا ہوا یا نہیں ہوا. مجھے بتائیے کیا ہے کیا یہ. اچھا پہلی لفظ ٹرمنالوجی بھی شاید نہیں آئی تھی. چلے جی آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ کب ہے, کیا ہوا بھائی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو عمل ہے. اب کہیں میڈیا کو تھینکس کرنے کو بھی دل کرتا ہے, لیکن اس چیز کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت غلط وے میں, اچھا بہت غلط وے میں ایکسپوز کیا جا رہا ہے. حامی نہیں ہے نا, یہ حامی مخالفت میں تقسیم بھی ہو گئے ہیں آرٹسٹ آج کل کے. نہیں ایسا, میں سوشلی بہت کم ایکٹیو ہوں, ایون میں فیس بک پہ بھی زیادہ نظر نہیں آتی. میں اپنا جو ریئل ایکسپریشن ہے پروبیبلی وہ کسی ایسے ہوسٹ کے سامنے, ایسے دوستوں کے سامنے بات کرتی ہوں اوپنلی. میں لکھنے لکھانے پہ بہت کم بلیو کرتی ہوں ان اے وے, بیکاز وہ کافی چینج بھی کیا جا سکتا ہے. لوگ غلط مقصد بھی لے لیتے ہیں. جو زبان سے آپ کی بات نکلی اس طرح بیٹھ کے, اٹس مچ مور افیکٹو اینڈ آئی کین ایکسپریس مچ مور. دس از اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو اٹ, بٹ پیپل آر ٹیکنگ اٹ اینڈ ڈوئنگ اٹ ان سچ اے رانگ وے. ایون بہت سارے کیسز میرے آس پاس کے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کو لیٹ ہوش آئی. میں نے خود یہ ریئلائز کیا, ایون میں نے بہت ساری جگہوں پہ غلطیاں بھی کی کچھ چیزوں کو کہتے ہوئے. بعد میں ریئلائز کیا کہ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. اگر کچھ لڑکیوں کو یہ ہوش بعد میں آئی یا نہیں کہا گیا تو ٹھیک ہے بھائی, اس کا ایک اپنا پرسنل میٹر ہے, آپ اس کے ساتھ اس کو جج نہیں کر سکتے. اور ہماری فیلڈ میں مجاہد صاحب, یہ تو ہم ازلوں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ شوبز کی فیلڈ میں لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہراس ہوتی ہیں, اور پھر بھی جو پختہ عورتیں ہیں مجھ جیسی یا شیما جیسی یا اور بھی بہت ساری, وہ لوگ ڈٹی رہتی ہیں, ایون می ٹو, سو ڈٹی رہتی ہیں اپنے اس ٹرانس پہ کہ ہم نے وہ کمپرومائزز نہیں کرنے جس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ لالچ دیا جا رہا ہے, یہ سبز بات دکھائی جا رہی ہے. یہی ہو رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ کر بھی نہیں کر رہا ہے. وہ تو بہت, میرا صرف اتنا سا وہ ہے کہ ہماری عورت ہمیشہ پسی گئی ہے, اس کو کبھی بھی یہ پاور نہیں دے گا, اپنے گھر سے ہی نہیں بولا گیا کہ اس کو آپ جیسی پاورفل خواتین
خواتین کہہ رہی ہیں؟ نہیں, سب لوگ پاورفل. دیکھیں اپنے گھر سے جو بھی نکلتا ہے نا اس کو پاورفل تھوڑا ہونا پڑتا ہے, آپ کو اپنی دیوار ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن سب کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے, اور ان کو یہ بولنے کا ان کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ کہہ سکیں کہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے یا بولا. دے ہیو ٹو ہینڈل اٹ. تو یہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک اس موومنٹ کی وجہ سے ان عورتوں کو یہ پاور گیا ہے گراس روٹ لیول سے. دیکھیں وہ بول رہی ہیں, بیکاز آدمی لوگ تو آپ کا ہر وقت فائدہ ہی اٹھاتے رہے ہیں نا, کہ جہاں پہ بیچاری وہ عورت آئی. آئی تھنک اٹس گڈ انف. یس دیر آر سم کیسز, ضرور کچھ تھوڑے بہت کیسز ہیں جس میں مے بی دیو ٹیکن اٹ, بٹ آئی تھنک جنرلی میں کہوں گی 90% ہے. آئی ول بی بیہائنڈ مائی وومن. اف شی کمز, اف مائی ڈاٹر اور اینی بڈی کمز ٹمورو اینڈ سیز کہ دس ہز ہیپنڈ, آئی وڈ بلیو اٹ 100%. میں تو 100% عورت کو بلیو کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی عورت اتنی دیوانی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑی کرے اور بولے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. اچھا, اب یہ بات کہ پہلے ہوا تھا, آپ نے کہا 25 سال پہلے ہوا تھی, تو کیا ہوا, مگر ہوا نا. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. ہمارے ساتھ بھی مطلب بچپن سے ہوتا ہے, بچپن سے ہم سب کے ساتھ ہوا بچپن سے ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پاتے. اب تو پھر بھی اتنا شعور آ گیا, چیزیں تبدیل ہوئی ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو تھوڑا بات کہہ لیتے ہیں, اور ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور ایک میں اور چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو وسیع موضوع ہیں. ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا جب مارچ میں شاید دوسرے سال بھی ہوا. لوگ کہتے ہیں ایک بار تو ہمیشہ ہو گیا, عورت مارچ دوسرے سال بھی جو شیما نے کیا اور بہت ہوا. یہ ایک اور بات ہے, کچھ ایک آدھ لوگ کچھ پلے کارڈ آئے, کچھ کنٹروورسی بنائی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ضروری ہے. میں تو سمجھتی ہوں کوئی حرج نہیں. It's good for publicity. بلکہ میں اس طرح مصباح بات کروں, کیا آپ کے خیال میں آج بھی اب کیا ہماری سوسائٹی میں اتنا میں کہوں مثلا جیسے ہم لوگ نہیں جی دوسرے تو جائے, وہ ہماری بچی کیسے ڈراموں میں کام کرے گی, وہ کیسے گانا گائے گی, وہ کیسے اسٹیج پہ, کیا ہم اس سے پہ چلو مصباح آپ سے نکل آئے ہیں؟ میرا خیال ایک حد تک نکلے ہیں. جو ہم شروع میں جب ہم لوگوں نے ٹیلی ویژن جوائن کیا تھا اس وقت تو بہت ہی زیادہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اچھے گھر کے لوگ نہیں آتے زیادہ. آئی تھنک اب میں ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن جاتی ہوں تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ نئے بچے آئے ہیں, پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں, اینڈ دے ٹیکنگ اپ ایکٹنگ ایز اے پروفیشن, وچ آئی تھنک از گڈ. بہت زیادہ نہیں, ابھی بہت کام ہے. دیر آر لاٹ آف سوسائٹی میں بہت ایک طبقہ ہے جہاں پہ نہیں, بٹ جنرلی پیپل آر گیٹنگ انٹو اٹ. میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ مختلف لیولز پہ ہے. کچھ لیولز جو ہیں وہ اچھے خاصے ڈیولپڈ ہیں اور کچھ لیولز بہت ہی بیکورڈ ہیں. مطلب ٹرائبلزم بھی ہے, فیوڈلزم بھی ہے, اور اس وقت ماڈرن سوچ بھی ہے. تو آپ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ پہلے ایسا نہیں تھا, مگر پہلے بیگم خورشید مرزا بھی ٹی وی پہ آئیں, پڑھی لکھی بہت ساری عورتیں آئیں. کم تھی لیکن, ہاں کم, یقین تو ابھی بھی کم ہی ہیں, مطلب کم تو ہیں, مگر تو یہ ایک سٹرگل مستقل رہتی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میں ایک بات بتاؤں, نہیں کیا ابھی بھی لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا اسکرین پہ شکل دکھاؤ گی, مطلب لوگ قتل کر دیتے ہیں. شادیوں میں میجر مسئلہ, ایک تو بولڈ اوپر سے میڈیا میں کام کر رہی ہیں, تو شادیوں میں ابھی تک کیوں مسئلے آ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ اسٹل میرڈ. ہیلو, سٹنگ ہیئر. نہیں, آئی ڈونٹ, نہیں ڈھونڈے, بالکل نہیں ڈھونڈے. بیکاز فرسٹ تھنگ آئی ہیو ٹو فیس کہ کام نہیں کرے گی. ہیلو, کیوں کام نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ میں 20-25 سال سے آئی ایم یوزڈ ٹو, دس از مائی بیسک رائٹ. تو کہنے کو ملتا ہے, اچھا کوئی سن نہ لے, خیر, کہ ہاں سال دو کے لیے چھوڑ دینا پھر کر لینا. ہیلو, اگر اس سال دو میں کوئی ایسی اچھی اپرچونٹی بھی جا سکتی ہے, یا یہ میرا ایک نیچرل سسٹم ہے ٹو پرفارم, ایکٹ اینڈ انجوائے, دیٹس مائی بریتھ. I can't control my breath for 2 or 1 years. So these kind of compromises, we still, in society, there is still there to handle it as a lady. And then جو پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, مجاہد صاحب, جو مجھے, I'm sorry اگر آپ لوگ مجھ سے ایگری کریں, جو مین مسئلہ ہماری سوسائٹی کا آ رہا ہے وہ ہماری اسکولنگ, بیسک اسکولنگ, جو بچوں کی جب پہلے دن وہ اسکول جاتا ہے اور ایٹ لیسٹ میٹرک جماعت تک جو بیسک اسکولنگ ہماری خراب ہو رہی ہے, پری پلانڈ اسکولنگ ہماری ہو رہی ہے, ایک سرٹن مقصد کے لیے بچوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ہم اس معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے کسی بھی لیول پہ. کیا پاکستانی عورت یا خاتون آپ کے خیال میں ابھی تک غیر محفوظ ہے؟ یس,
بالکل 100%. غیر محفوظ کا لفظ بہت 100%. آپ آج ایک دن کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنے انسیڈنٹس، کتنے کیسز، چھوٹی بچی کے، مڈل ایج کی اب بچی زیادہ کے، ہو بوڑھی رہے عورت ہیں، کے، مطلب اب زیادہ ہو رہے ہیں یہ awareness زیادہ ہو گئی ہے. مطلب میں یہ کہوں گی کہ آئی ڈونٹ نو کہ اب زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس پہ کسی نہیں نے آپ ریسرچ جیسے نہیں نہیں کی. شہری علاقوں کو نہیں، میں شہری اور دیہاتی علاقوں میں یہ کہتی ہوں کہ پنش نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، ہاں، اور ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، مگر پہلے سوچ یہ تھی کہ ہم کو برداشت کرنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، مطلب عورت کو یہ بتا، تو وہ چپ چاپ خاموشی سے مار پیٹ، ناانصافی، ہر چیز برداشت کرتی تھی اور مر جاتی تھی. اب نہیں ریلی، اور اب شعور آیا ہے. دیکھیے میرے یہاں فون آتا ہے کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ شعور آیا کہ عورت has decided کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں، میں ریزسٹ کر سکتی ہوں، میں اسٹرگل کر سکتی ہوں، میں فائٹ کر سکتی ہوں. مجھے ابھی حیرت یہ ہوئی، آپ لوگ تو یہاں بیٹھے جو غیر محفوظ، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کیونکہ کمیشن شریف تو ایک انٹیریئر کے سندھ میں گئی، میری وائف نے مجھے بتایا، تو وہ گئی تو وہاں لکھا کہ تھانہ مٹیاری تھانہ، تو اس نے کہا تھانہ کہاں ہے؟ وہاں پلنگ پڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، وہاں ایک خاتون جو سادہ کپڑوں میں کہتی میں پولیس والی ہوں، 2 پولیس والے کھڑے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ میں بلاول صاحب کی حکومت میں، اس نے ایک کسی خاتون کو رکھا ہوا تھا رات کے 2 بجے، کوئی کیس نہیں تھا. آپ غور کریں، ایک جو تھانہ نہیں وہاں رکھا ہوا تھا، یہ ہو رہا ہے اس یہاں پہ. پھر اس کو ایک شیلٹر ہوم میں، اب میں نے سنا ہے کوئی ایک شیلٹر ہوم کراچی میں تو کھل گیا، بولے تو کوئی تصور نہیں تھا، جہاں شاید لا کے رکھا گیا. تو یہ جو میں نے لفظ سوال کیا کہ چلیں آپ لوگوں کو تو جب بولیں گے تو جمع بھی ہو جائیں گے، مظاہرے بھی کر لیں گے، لیکن جو عام عورت کے ساتھ، مطلب میں یہ کہتی ہوں، آپ نے کہا پولیس کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، یقیناً پولیس کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، بٹ ایز این انسٹیٹیوشن جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے اتنے دنوں سے اتنے سارے کیسز آئے ہوئے ہیں، جو لوکل وہاں پہ تھانے کے جو لوور سٹاف ہوتا ہے وہ عورتوں کو کیسے ہیرس کرتے ہیں. دیٹ نیڈس ٹو چینج. ان کا رویہ یہی ہے کہ یہ عورت آئی ہے تھانے. جو ہے سندھ میں نئے پاکستان کی پولیس نہیں آئی ہے ویسے، سندھ میں ابھی تک میزبان نے بڑی اسٹرگل کی ہے، کتنے کیسز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں جو پولیس والے ہیں وہی ہیرس کرنے لگ جاتے ہیں نا، کوئی مدد نہیں. ہاں یہ آیا ہے نا. بالکل. مجھے جو لگتا ہے جا کے آپ جتنا کرٹیسزم کریں، آپ بالکل جتنا بھی کریں، میرا صرف اتنا خیال ہے کہ کم سے کم ایک ابھی تک کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی نا، کسی کو پرواہ نہیں تھی کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ تو اب کم سے کم شیلٹر ہومز بنانے شروع ہوئے، چیزیں بنانے شروع ہوئی. آپ کے ملیشیا سے لوگ آئے سارے پرزنر، مطلب میں وہ نہیں کری، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تھاٹ تو شروع ہوا ہے. شیلٹر ہوم تو خیر پہلے سے بنے ہیں، ابھی تو نہیں بنا کوئی بھی شیلٹر. بن رہے ہیں ابھی تک تو کوئی نہیں بنا، مطلب جو بنے ہوئے وہ پہلے کے بنے ہوئے تھے. نہیں، اسلام آباد میں بنے، کراچی میں بھی بن رہے ہیں، اینڈ a lot of people are more educated people are going into the world. آج بھی سوری ٹو سے شاید ایک آدھ میں نہ سناؤ، لیکن کوئی عورت اگر بیچاری جس کے ماں باپ نکالے، جو جرگہ سے بھاگے، کاروباری کا ہو، اس کو جا رکھنے کے لیے طرف سے کوئی سپورٹ. اچھا فیملی میں بھی کون کتنی دیر رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھتا. بہت ضروری ہے شیلٹر ہوم. تو یہ حکومتوں کے کروڑوں اربوں کے بجٹ، اور سوری ٹو سے ہماری خواتین کے نام پر بہت ساری آرگنائزیشنز، ان کا کام کرنا سرکاری غیر سے، یہ کتنا افیکٹو ہے ویسے شیما؟ صرف آگاہی تک ہوا ہے یا پریکٹیکلی بھی کچھ ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پریکٹیکلی. مطلب ایک تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ کراچی میں جو شیلٹر ہومز ہیں جہاں پہ میں خود ہر 2-3 ہفتے بعد کسی لڑکی کو بھیجتی ہوں جو کہ گھر سے نکال دی گئی ہوتی ہے، تو وہ لوگ رکھتے ہیں، سیکیورٹی دیتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. تو بہت فرق پڑ رہا ہے. پھر جو کمیشنز بن رہے ہیں، جیسے شیرین کا کام ہے، جیسے جسٹس ماجدہ کا کام ہے، جیسے ہیومن رائٹس کمیشن کا کام ہے، انیس ہارون کا، یہ سب لوگ کرتے ہیں. اچھا لوگ یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے اس لیے کوئی ہم تو ایک اچھی بات کر رہے ہیں، ایک اچھی بات کر رہے ہیں بار میں. وہ کہیں ارے ان کو تو یہ ہوئی جب شروع میں شیما کا ہم نے اچھا سا رنگ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتیں ہوں گی، اور آپ لوگ جو ہے جو آپ نے تو وہ میٹنگوں میں اور کوئی آپ کے کوئی کنونشن ہو رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، بھائی اب کیا کریں، میں ہم لوگوں سے تو یہی گفتگو ہوگی. تو ان خواتین جب اتنے ملی ہیں، ڈرامہ کرتی ہیں. مجھے صاحب آپ کے شو پہ سیریسلی ہم اکثر ہی ملتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوئی بہت اچھی بات کر کے جاتے ہیں.
بہت آرٹیفیشل باتیں نہیں ہوتی آپ کے شو پہ, ہمیشہ سے کوئی اچھی اچھا ایک بات اور یہ کیا ہو گیا کہ شیما آپ لوگ نے جو اسٹرگل کری تھی کہ خواتین کو نمائندگی دو, 17% ہو جائے, 27% ہو جائے, سوری ٹو سے مصباح اگر پتہ نہیں 30, 35, 40 خواتین بیٹھی ہیں, اگر کوئی ریشو لگاؤ تو کوئی بہت کم ہے, کیا وجہ ہے کہ اور بہت زیادہ وہ ہیں جو کہ اچھا آپ کے خیال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خواتین جائیں ان کی ریپرزنٹیشن کو ڈیوائڈ کیا جائے؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں تو نرگس کو رکھا گیا, اداکاراؤں کو رکھا گیا, آرٹسٹوں کو رکھا گیا, انوائٹ کرا گیا. ہمارے یہاں تو وہ جو کبھی نہیں انوائٹ کیا, ہمیں انوائٹ بھی کرے تو ڈر لگتا ہے. نہیں ہم تو جائیں گے پہلے سالی, بھانجی, بھتیجی, بہن, نیپوٹزم تو چلے ہی آ رہا ہے نا, وہی تو چلے آ رہا ہے مطلب اس وقت سے اور جو لوگ ہاں میں ہاں ملائیں گے انہیں کو ہی بلاتے ہیں نا, ہم لوگ تو ہاں میں ہاں نہیں ملانے والے. ہمیں شیما جی کوئی آفر آتی تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اب اس پہ ناراض ہو جائیں گے جو خواتین ایم پی ایم میں بیٹھی ہے, بڑی مشکل سے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے ہم لوگ کر کے, اب تو ہمارے بھی نہیں, مگر پھر بھی دیکھیے آپ, وہ ایک خاتون تھیں جو اپنے بچے کو لے کے آئی تھیں, تو دیٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ. مطلب یہ کہ عورت کی جو کمپلشنز ہیں اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. وائی کوڈ شی نو, کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں چپ بیٹھا ہوا ہے, ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے, کیا حرج تھا, یو نو. تو اور اس نے پارلیمنٹ میں بنائے بچوں کے لیے, نرسریز کیا ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں وہاں پہ بھی, کوئی اتنے گندے ٹوائلٹس, اتنی وہ کوئی مطلب ہے ہی نہیں یہاں وہاں. مگر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, ہوگا. سو آئی تھنک وی آر ہوپ. جب ہم بہتر انسان بنانے پہ توجہ کریں گے, اپنی اسکولنگ پہ توجہ کریں گے اس ملک میں, تب ہم بہتر انسان بنائیں گے, تب ہم بہتر ملک بنا سکتے ہیں. سندھ میں 1,20,00,000 بچہ اسکول ہی نہیں آتا, اب اسکول کہاں سے بنائیں گے؟ 5,000 کھوس آپ اسکول اوپر ہیں سے تبدیلی نہیں لا سکتے. پاکستان میں 4,20,00,000. پھر خود وہ کہیں گے جی ان کو روک رہے تھے, خود بھی شروع ہو گئے. ہٹا دو. دیکھیے سب سے پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ آپ اپنے لباس دیکھیے, آپ یہ ساری خواتین کتنے سادے لباس میں بیٹھی عید کے موقع پہ. ایک تو اچھی بات یہ کہ عید کے موقع پر اچھا ہوا, ذرا کم سے کم عید کے کپڑے تو پہن کے آئی, کم سے کم یہ تو میں کہہ سکوں گا. کیونکہ عام طور پر ہمارے ٹی وی میں لوگ آواز بند کر دیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, تو کہیں گے ارے بھائی مجاہد صاحب بھی بالکل عید کا شو کر رہے ہیں, سب عید والی خواتین بیٹھی ہیں. اور وہ گفتگو شاید کم ہی سننا چاہیں گے کہ وہ جب تک خیر نہیں ہو. مقصد یہ تھا کہ سمپلسٹی لائیں ہر چیز میں, تو کہتے ہیں شادیوں میں بھی سمپلسٹی لائیں. ضروری ہے کہ آپ کو 4-6 لاکھ کے دلہن کے کپڑے بنانے اور 80 لاکھ کے جوڑے بنانے. ہیلو, ملک کا میں اتنا وہ ہے, آپ کو اتنی شادیاں پہ سمپل, ہر چیز کو سمپل کریں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد میں ایک آدھ دو مصرے کچھ پڑھوں گا فیض صاحب کے جہاں سے شروع ہوا تھا, شیما اس کو کر دیں گی, پھر اس کی آواز بھی ڈال دیں گی کہ پاکستان اوور آل تو خیر سوسائٹی, سوری ٹو سے فیگر اگر میں اعداد و شمار میں جاؤں وہ تو بہت ہی یعنی جس شعبے میں جائیں بچوں کے ساتھ جو ایبیوز ہو رہا ہے یا خواتین کا یا فلاں ہوا, لیکن اوور آل درمیانہ طبقہ کہہ لیں, رورل مڈل کلاس کہہ لیں, ایجوکیشن کہہ لیں, خواتین کو ہم کہیں پاکستانی خواتین 1 اسٹیپ فارورڈ ہے یا 2 اسٹیپ بیک؟ I think bit of both. 1 step forward بھی ہے اور کچھ پیچھے بھی ہے, مگر ہم لوگ تو فارورڈ کے پر ہی فوکس کرتے ہیں. اسٹرانگ ہیں, آئی تھنک ویمن ان پاکستان ویری اسٹرانگ, اور ان کو تھوڑی سپورٹ ملے اور تھوڑی جگہ وہ اپنی پیدا کریں. پہلی دفعہ عورت مارچ ہوا 5,000, سیکنڈ ٹائم ہوا 8-9,000. یہ تو فارورڈ ہی جا رہا ہے نا, اور ہر قسم کی عورت, ہر طبقے کی عورت, ہر بیک گراؤنڈ کی عورت. A few years ago you could not sit and have these conversations. کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا تھا, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ملک میں کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیاں ایکوموڈیٹ کر رہی ہیں, بین ہو جاتے تھے ایسی کنورسیشن. میرے بات جو پولیٹیکل پارٹیاں کیا ایکسیپٹ کر رہی ہیں خواتین کو برابر سے بٹھا کے, کچھ ہو تو رہا ہے. I think so. I think so. PPP میں ہمیشہ سے کیا ہے, PTI کرتی ہے, سب کرتے ہیں. مطلب I think we are making our place. جیسے باقی چیزوں میں ڈیفیکلٹ, پولیٹکس میں بھی مشکل ہے, لیکن آئی تھنک اٹس چینجنگ اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, اگر اسٹرانگ لوگ آئیں گے اپنی جگہ بنائیں گے. یہ چیز ضروری ہے کہ عورتوں کے حقوق کو بیسک ہیومن رائٹس ماننا چاہیے. مطلب یہ اب تک لا اینڈ آرڈر شوڈ بی مور اسٹرکٹ اباؤٹ دس. اور جیسے اگر میڈیا کے لوگ ہیں تو میڈیا کی یہ بات ہے کہ میڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اسی طرح سے لوگ بنتے ہیں. یہ سوچ اسی طرح سے آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں
اور میں ہو سکتا ہے اس کو کچھ لوگ یہ کہیں روایت سے ہٹ کر ہے، کیونکہ میرا ایک بہت ذاتی تعلق رہا، اور ایک غالباً ان تینوں خواتین جو بیٹھی ہیں وہ کیا سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستان میں اپنی شاعری کے ذریعے، خاص طور پر مزاحمتی شاعری کے ذریعے، اور خود ذاتی زندگی میں بڑی طویل جلا وطنی اور اسٹرگل کے ذریعے جو خاتون ہمارے درمیان نہیں ہوں گی اگر میں انہیں یاد نہ کروں، فہمیدہ ریاض کو تو ذاتی ہوگی۔ یہ یعنی جب سے ہوش سنبھالا تو فہمیدہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، پھر کچھ دنوں میں آنا جانا کم رہا، تو میں نے سوچا کہ فہمیدہ کو کے بغیر یہ پہلی عید ہے، تو میں خود کو افسردہ نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگوں کو بھی نہیں، لیکن یہ بھی ذاتی ہو کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں، تحریک انصاف کی بات کریں، اور فہمیدہ جو ہے جو 40 سال پہلے۔ اور ایک اور بات ہے کہ جو شیما نے، آپ غور کیجئے، بالکل ایک سیاسی پس منظر، مجھے یاد ہے اچھی طرح 76 لندن سے پڑھ کے آئی تھیں، ڈگری کر کے آئی تھیں، اور ماشاءاللہ، اور اس زمانے میں انہوں نے خوف نہیں کیا کہ وہ اب سگریٹ پیتی تھیں اور کرتی تھیں، اور شاعری وہ کر رہی تھیں۔ جب پنڈی میں کہیں فائرنگ ہوئی جلسے میں، اور اس نظم پہ کر رہی ہیں، آؤ ہے رقص کرو رقص کرو، چادر اور چار دیواری، چادر اور چار دیواری، حضور میں سیاہ چادر کا کیا کروں، یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت، نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اڑوں، غم و علم خلق کو دکھاؤں، نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں، نہ میں گناہگار ہوں نہ مجرم کہ اس کی سیاہی کی مہر اپنے جبین پہ ہر حال میں لگاؤں، اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں، اگر میں جہاں کی امان پاؤں، تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے، حضور اتنا کرم تو کیجئے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجئے، کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹختی ہے چوکھٹوں پر برہنگی اپنی ڈھانپتی ہے، سنیں ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب ہیولے، جو چادروں میں بھی ہیں برہنہ وہ کون ہے، جانتے تو ہوں گے حضور، پہچانتے تو ہوں گے۔ عید والے دن ہاں یہ مناسب نہیں تھا، معاف کیجیے، نظم پہ میں نے جیسے کہا کہ جیا اور مصباح اور شیما سے جو تعلق خاص ہے، اور جو ایک کمٹمنٹ کا اور درد کا اور ایک محبت کا رشتہ ہے، اس کے تحت یہ آ گئی، اور پھر ہم نے جیسے اپنی دوست کو، اپنی عظیم شاعرہ کو اس بہانے شیما نے جو پڑھا، یاد کیا، گو کہ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ کیوں بھائی، کیوں یاد نہ کریں، یہ کیسے بات ہو گئی کہ وہ کوئی گزر گیا تو اسے یاد نہ کریں، اور ہم تو شکریہ میرے لیے تو وہ گزری نہیں ہے، شکریہ، اور گزریں گی بھی نہیں کبھی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ شیما نے جب پڑھا تو سراپا سامنے آ گیا ہوگا، تو ایک شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کو بلایا۔